يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ ہم نے نشہ فروغ سے متعلق کچھ بنیادی معلومات فراہم کیے تھے، اسی کی یہ دوسری اور آخری کڑی ہے۔ پہلے موضوع میں نے نشہ فروغ کی علامتیں بیان کی کہ آپ اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں جو بچے نشہ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے پہچانیں، اس کی تفصیلات ہم بتائیں اور اس کے ساتھ علاج کی تدبیریں بھی بتائیں، کیونکہ پہلے خطبے میں ہم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نشہ کوئی جرم ابتدا میں نہیں کرتا۔ شروع میں جو بچے اور نوجوان نشہ کے عادی ہوتے ہیں ان کو بہلا پھسلا کر اس کا عادی بنایا جاتا ہے اور وہ ایک قسم کے مریض ہیں، اور جس طریقے سے مریض کو ڈیل کیا جائے ان کے خاندان اور ان کے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مریض کی طرح ہی سمجھ کر اس کا تتبع کیا جائے، اس کا فالو کیا جائے۔ جیسے کسی خاندان میں کوئی بچہ میٹھی کا شکار ہو گیا تو پورا خاندان اس کو کیئر کرتا ہے، گاؤں محلے والے بھی اس کی فکر کرتے ہیں، اس پر تھوڑا رحم کا معاملہ رہتا ہے۔ تو بھٹکے ہوئے بچے جو نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو پہلی فرصت میں مریض سمجھایا جائے اور وہ بیمار ہیں ایسا مانا جائے۔ اگر ایک بچے کو آپ مریض مان لیں گے، بیمار مان لیں گے، تو اس کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ کریں گے اور اس کو سدھارنے کی پوری ہمدردانہ کوشش کریں گے۔ اگر ماں باپ یا بھائی بہن یا خاندان اس کو مجرم سمجھ لیے تو پہلے ہی مرحلے میں اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ جب بائیکاٹ کریں گے تو وہ جو باطل طاقتیں ہیں اس بچے کو نوالا بنا لیں گے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے سے کٹ کر، گلی کوچے سے ہٹ کر دوسری جگہ آئے جرم کرنے کے لیے۔ تو آپ خود بخود آپ اپنے خاندان کے ایک بچے کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر آپ سختی سے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس کو ڈانٹنے کی کوشش کریں گے، تو جو آدمی نشہ کی عادت ڈال رہا ہے وہ پیار اور محبت اور ہمدردی کے ساتھ ڈال رہا ہے، اور اس کے مد مقابل خاندان کے لوگ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے نشہ خور بچہ انہی لوگوں کے ساتھ جائے گا جو اس کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری اور رحم کا معاملہ کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں اور تفصیلات میں نے گزشتہ جمعے میں بتائی تھی۔ اس کا علاج ایک لمبا اور دیر طلب علاج ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جس بچے کو آپ علاج کرنے کی سوچ رہے ہیں اس کو اس بیماری سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو اس جرم کو وہ گناہ سمجھ کر ہی کرتا تھا، جب وہ کھاتا تھا تو اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس سے نفرت کرتے ہوئے وہ کھاتا تھا۔ آپ اس کو بولیں کہ وہ نفرت کی چیز ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہے، آپ کے سبب سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو اس کو دوسرے طریقے سے اٹھایا جائے، اس کو پرانا معاشرے میں جو عزت ہے، جو سماج میں مقام ہے، اس مقام کو یاد دلایا جائے اور اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ جب تشخیص ہوتی ہے، دوائی کھلائی جاتی ہے تو بہت بدن میں دکھتا ہے، جیسے مرغی کو کاٹ کر ڈالتے ہیں ویسا تڑپتا ہے۔ اس کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بلبلاتا ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مشکل علاج ہے، اس کے ذمہ دار اصل میں ہم ہی ہیں۔ بچہ جب غلط دوستوں سے مل رہا تھا ہم اس کو نظر انداز کر رہے تھے، آج پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب آپ پر وہ آزمائش بنا ہوا ہے۔ جب بچہ پہلی بار بھٹکتا ہے تو ماں باپ کو تو معلوم ہوتا ہے کتنے بجے گھر سے باہر نکلتا ہے، کب آتا ہے، کس سے اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ کس کے تعلقات میں رہتے ہیں، اور یہ پورا چینل ہے۔ جو آدمی آپ کو نظر آتا ہے وہ ڈائریکٹ نشہ نہیں کرتا ہے، کراتا ہے،
وہ کسی دوسرے سے لے جا کے ملاتا ہے، وہ کمیشن کھاتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نشہ کا بیوپاری ہے، وہ اچھا رہتا ہے۔ اصل جو نشہ کا تاجر ہے اس سے اس کے رابطے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو نماز سے جوڑو، اپنے ساتھ رکھو، اپنی نگرانی میں رکھو، دین کا ماحول فراہم کرو، بے دین لوگوں سے ملنے سے بچاؤ، اور اگر بچہ اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اس کو آزاد مت چھوڑو۔ بچپن میں گناہ کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بڑا ہو کر سدھر جائے گا، جبکہ نہ گھر کا ماحول سدھارنے کا ہے، نہ ماحول گلی کا سدھارنے کا ہے، اور نہ ان کو صحابہ صفت لوگ ملنے والے ہیں، اور نہ ان کو علم دیا جا رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ایسا محسوس کرتے ہیں ایک درخت ہے جو خود بخود بڑا ہو جائے گا اور پھل دینے لگے گی۔ یہ درخت نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ درخت خود بخود اٹھ سکتا ہے، انسان کو سنبھالنا پڑتا ہے، سدھارنا پڑتا ہے، خاندان اور رشتہ داروں کو اس کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ بعض وقت بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو بھی ہمیں اس کو سدھارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بچے انجانے میں نشہ کے عادی ہو گئے ہیں، اصل میں ان سے زیادہ بھیانک وہ لوگ ہیں جو ان کو نشے کی عادت میں ڈالتے ہیں۔ ان کو بھی پہلی فرصت میں مجرم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نشے کی عادت لگ گئی ہوتی ہے، اپنے جان کو بچانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، گھر سے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر نگرانی ہوتی ہے، کما کر بیکار خرچ کرنا چاہتا ہے، اس پر نگرانی ہوتی ہے۔ یعنی جہاں جہاں سے بھی بچہ کما سکتا ہے ساری چیزوں کی نگرانی ہو رہی ہے، تو بچہ مجبور ہو کر نشہ کے کاروبار میں لگتا ہے، کمیشن ایجنٹ بنتا ہے، اور وہ بنا کیوں ہے؟ نشے کی بیماری کی وجہ سے۔ ہر آدمی جو نشے کی تجارت کرتا ہے بذات خود مجرم نہیں ہے، وہ مجبور ہو کر اس راستے میں جاتا ہے۔ یہ بہت باریکی سے پہچاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جو کرتے ہیں اپنے اخراجات نشہ کی عادت اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کو سدھارا جا سکتا ہے، ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے، ان کو حلال اور حرام کی تمیز سمجھائی جا سکتی ہے، اور آخرت کی فکر دلائی جا سکتی ہے، اللہ کے غضب کا علم دیا جا سکتا ہے، اور ذات کے اصلاح کی فکر کی جا سکتی ہے، اور شیطانی وساوس سے اس کو بچانے کی تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا، پیشہ ور وہ انسان ہے جو نشہ خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نشہ کرواتا ہے، اور کمیشن ایجنٹ سے بھی بڑا پوسٹ اس کو ہوتا ہے، جس نے بظاہر اس کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، دھندا بنا لیا ہے۔ یہ لوگ نہ اس کو اپنے خاندان کی فکر، نہ معاشرے میں عزت کی فکر، نہ کسی جان سے کھیلنے کا ڈر، نہ اس کو آخرت کی فکر، نہ اس کو اللہ کا عذاب کا ڈر۔ یہ بڑے جری ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بد دعائیں ہیں، ان کے حق میں بد دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی فرصت میں ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ کسی بھی طریقے سے سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بد دعا کے مستحق ہے۔ چھوٹے لوگ وہ ہیں جو نہ نشہ کرتے ہیں اور نہ اس کے وہ عادی ہیں اور نہ اس کے وہ کاروباری ہیں، بلکہ نشہ کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کہاں مل رہا ہے؟ دوستی کے خاطر بتا دیتا ہے۔ بیچ میں ہم نے دیکھا 5th اسٹینڈرڈ سے 7th اور 8th اسٹینڈرڈ کے بچے دلدلی کا کام کرتے تھے، یعنی ان بچوں کو نشہ کا کاروبار چلانے والے ان کے ساتھ ہفتے 2 ہفتے میں میٹنگ ہوتی، ان کو کچھ بسکٹ دے دیتے، کچھ کھلونے دے دیتے، ماں باپ جو نہیں دیتے وہ دے دیتے، بچہ ضد کرتا موبائل دے دو، نہیں دیتے تو یہ دیتے، گھر پہ جا کے بولتے میرا دوست مجھے دیا۔ اب یہ بولی قوم یہ پیسے کہاں سے بچے کے ہاتھ کو آ رہا اس کی فکر نہیں کرتی، اور اس کو دلال بننے کا موقع دیتی ہے۔ تو ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ جیسے شراب نچوڑنے والا مجرم ہوتا ہے، شراب کا بیپاری مجرم ہوتا ہے، جیسے شراب کا حساب کتاب رکھنے والا مجرم ہوتا ہے، جیسے شراب پینے والا مجرم ہوتا ہے، شراب کا ایڈریس دکھانے والا بھی مجرم برابر کا ہوتا ہے، اور دلالی کرنے والا بھی بعینی ہی اسی برابر کا مجرم ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے۔ حقیقت میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا، ایسے ہی کر لیا دوستی کے خاطر، اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ جو لنک ہے اس لنک سے اس کو توڑنا پڑتا ہے، وہاں سے نکالنا پڑتا ہے۔ اور اس کو زیادہ تفصیل میں بولنے جائیں گے کہ نشہ کا کاروبار ہے تو وہ خود شیطان ہے اس کے ساتھ، تو وہ چکنے کی کوشش کرے گا اور وہ بھی راستہ بھٹک جائے گا۔ اور اس کے لیے چنندہ ایسے اللہ والوں کی ٹیم کی ضرورت ہے جو یہ اللہ کا قسم کھا کر کہ ہم آئندہ کبھی بھی زندگی میں اس کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کا قسم دلا کر ویسے چھوڑنے والوں کو اسی کے ذریعے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ لوہے لوہے کو کاٹتا ہے، ہمارا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ لوگ سدھر گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ پہلے ان کو ایسے ہی بھیج دیا جائے، ان کو پہلے اچھے سے تربیت کی جائے، پھر ان سے قسم دلوایا جائے، پھر اس مشن کے لیے اس کو تیار کیا جائے، اور مہینے 2 مہینے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہو، مشورہ ہو، بھلے ایک آدمی پر وہ کام کیا ہو اس کا جائزہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، سماج میں گناہ پھیل رہا ہو، ہم خاموش ہیں تو آپ بھی برابر کے اور ہم بھی برابر کے مجرم ہیں۔ ہماری خاموشی اس جرم کو آگے بڑھا کر لے جا رہی ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ کہ اس کے پیچھے مافیا ہے، کوئی بولیں گے تو ان کا مرڈر ہو جائے گا، انشاءاللہ جان چلی جائے تو شہادت ہوگی، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔ اسلام بنیادی طور پر جن چیزوں کی حفاظت چاہتا ہے اس میں سے ایک انسان کا عقل ہے۔ جو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو دماغی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس کے دماغ میں فطور یعنی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی چیز شیطانی طاقت بھی لگے گی اور نئے مسائل بھی کھڑے ہوں گے۔ جب دین کا کام ہے تو اللہ کی مدد بھی آئے، اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو اپنے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیا کہیں ایسا بھی سماج تھا سلف صالحین کا جن کے زمانے میں گناہ تھے اور وہ خاموش تھے؟ کیا ایسا دور مسلمانوں نے دیکھا کہ گناہ پر گناہ سماج کرتی جا رہی ہے اور ہم اس سے لاؤبالی پن کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ کیا ایسے ہی کسی سماج کو چھوڑ دینے سے وہ سماج خود بخود بڑی ہو جاتی ہے، سدھر جاتی ہے؟ ایسے امکانات ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے۔ کس خواب کی دنیا میں ہیں ہم لوگ؟ جب کوئی گناہ یا جرم ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر میں آئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب کوئی کسی گناہ کو کوئی انسان دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان سے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ گونگے ہیں، آپ کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم دل میں اتنا جذبہ تو رکھے کہ یہ سماج بدل جائے، ایک کڑن محسوس ہو، ایک دکھ اور درد محسوس ہو، ایک ولولہ ہو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ دلوں میں انقلاب کا ولولہ رکھنا، عزائم کو رکھنا، بجائے آپ بظاہر آپ اس پر کام نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ کا دل تو اس کو برا مانے، یہ چیز آپ کو بھی بچا لے گی، آپ کے خاندان کو بھی بچا لے گی، اپنے محلے والوں کو بھی بچا لے گی، اور آپ کا یہ جذبہ کہیں نہ کہیں پھل لانے والا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو مافیا سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ انسان جنگلی جانور بن جائے، اور وہ انسانوں کو درندہ بنانا چاہتے ہیں اور ان سے اپنے مفادات کا کام لینا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اس میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ ایسے بچوں کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں،
جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو خاندان اس کو چھوڑ دیا، گلی محلے والے اس کو چھوڑ دیے، بے یارو مددگار دھکے کھاتا پھرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں پوڑیاں تھما دی جاتی ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ چرچ میں بم بلاسٹ کر دو، ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ ملٹری میں بم بلاسٹ کر دو، ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ دنگوں میں ملوث ہو جاؤ اور خوب دنگے کرو اور دنیا میں فساد پھیلاؤ۔ وہ اپنے ایجنڈے کے تحت ایسے لوگوں کو کھلونا بناتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا سماج کسی باطل طاقت کا کھلونا بن جائے، ہمیں اپنے سماج کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت قیمتی امت ہے، اللہ نے اس کو دعوت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے، اس کو اس کے راستے پہ نہ چھوڑا جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لایا جائے، اس کو دین کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگایا جائے، اس کے پیچھے محنت کی جائے، ورنہ یہ پوری قوم اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر ہر گھر میں رونے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ کاش میں اپنے گلی کے ایک بچے کو سدھار لیا ہوتا تو یہ گانجا میرے گھر میں نہیں آتا۔ اس وقت آج تقریباً ہر گلی میں یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے، اور کس کے گھر میں کب گھس جائے گا کسی کو اس کا احساس نہیں۔ کیا اب بھی غفلت کا وقت ہے؟ کیا اب بھی اس پر کام کرنے کا وقت نہیں ہے؟ اپنے بساط پر جو ہو سکتا ہے محلہ واری سارے مساجد کی کمیٹیوں سے بیٹھ کر بات کیا جائے، مساجد والے اس کی ذمہ داری لے، ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی عہد و پیمان ہو۔ سننے میں آیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ غلط لوگ گھس گئے ہیں جو وہاں سے بھی گنجا اس کی کاروبار کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ممکن ہے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بدل جائیں گے۔ اللہ کی مدد دائیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سدھر سکتے ہیں، ابو سفیان بدل سکتے ہیں، اور بڑے بڑے سرمائے بدل سکتے ہیں، تو ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے دو چار لوگ کیا بڑا مسئلہ ہے؟ دعوت کا جذبہ اور اس کا کام ہی سماج میں سدھار لا سکتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے سے بھی کوئی منصوبہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس موضوع پہ کیا کام کرنا ہے، پھر اس پر مشورہ ہونا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی اور ضروری باتیں تھیں جو نشہ سے متعلق تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ 3 نکات بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آدمی بھٹکتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے۔ ہر سماج میں اچھے لوگ رہے ہیں، ہر سماج میں برے لوگ رہے ہیں۔ دنیا کبھی بھی برے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، اور یہ سمجھ لینا کہ دنیا سے گناہ ختم ہو جائے گا یہ خواب ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں۔ دنیا میں شیطان جب تک ہے وہ اپنے ہتھکنڈے چلاتا رہے گا۔ تو پہلی تدبیر یہ ہے کہ ان بچوں کو نمازوں سے جوڑا جائے، قرآن سے جوڑا جائے، اور دین کا ماحول ان کو فراہم کیا جائے۔ اگر آپ ان کو دین کا ماحول فراہم نہیں کریں گے، ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کر سدھر جائے گا۔ اگر آپ 5-6 سال کے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لے کر نہیں آئیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے خلاف بچہ گواہی دے گا۔ آپ جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا آدمی دینی ماحول سے کٹتا جائے گا اتنا آسانی سے شیطان اس پر کام کر لیتا ہے۔ تو روز اول کا جو دشمن ہے انسان کا وہ شیطان ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں دیندار ہونا پڑے گا اور اپنے سماج کو دیندار بنانا پڑے گا۔ دوسرا، اس کے تعلقات بنی اسرائیل کے زوال کی ایک کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت کب سے مسلط کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 دوست ایک دن ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے پر ایک دوست دیکھتا ہے کہ دوسرا دوست کوئی غلطی کر رہا ہے۔ وہ کیا غلطی کر رہا ہے حدیثوں میں تو نہیں ہے، لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا دوست غلط کر رہا ہے، تو اس نے اس کو بولا کہ دوست یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے دوستی کے خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ دوسرے دن اس سے ملاقات کی تو وہ دوست دوبارہ وہی غلطی کر رہا تھا جو پہلے دن کر رہا تھا۔
تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے سے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ دوست اس کو دوسرے دن چھوڑ دیا۔ یہ دوسرے دن کا واقعہ ہو گیا۔ پھر تیسرے دن ملاقات ہوئی، پھر وہ تیسرے دن وہی غلطی کر رہا تھا جو شروع سے کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ سدھرتا بھی نہیں۔ اب اس نے اس گناہ سے روکنا چھوڑ دیا۔ اور عجیب بات ہے، کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ کھاتا تھا، اس کے ساتھ گپے مارتا تھا، اس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرتا تھا، وہ دوست تھا، اس کے ساتھ اس کو کھانا پینا تھا، اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے فائدے کے لیے اس نے اس دوست کو منع کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان دونوں لوگوں کے دلوں پر لعنت کی مہر مارا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بد دعا اور لعنتوں کی قوم مستحق ہو گئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم وذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ایک دو اور دو جیسی بات ہے، جب آدمی کسی منکر کو روکنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ خود بھی وہ گناہ کرنے لگے گا۔ یہی کچھ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ ذالک بما عصوا، وہ گناہ کیے، وکانوا لا یعتدون، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ تو کر سکتا تھا، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ موت کی صبح تک وہ توبہ کر سکتا ہے، قیامت کی صبح تک توبہ کر سکتا ہے، موت کے فرشتے آنے سے پہلے تک وہ توبہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، منکر کو وہ لوگ روکتے نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، پھر اس گناہ میں وہ لوگ شریک بھی ہو گئے۔ نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی بد دعا کے لیے نبیوں کو پیدا کیا اور داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اس قوم کے لیے تم بد دعا بھیجو، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس قوم کے لیے بد دعا کرو۔ ایسی مجرمانہ ذہنیت والے قوم کے لیے بد دعا جائز ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسے مجرم صفت لوگ جو جرائم پیشہ اور حرام کاری کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پورے سماج کے لیے ناصور بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں گے۔ اور آخری بات، جہاں سے انسان بھٹکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ مزاج سے بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے جن کے مزاج میں ہی شرارت ہے، اللہ نے ان کو ایسے ہی بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے جو کبھی اچھا کرتے ہیں، کبھی سدھر جاتے ہیں، کبھی بھٹک جاتے ہیں، پھر سدھرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر بھٹکتے ہیں۔ اور کچھ مزاج کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف نیکیوں ہی نظر آتے ہیں، ان سے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ یہ جو لوگ ہیں جو نیکیوں میں نیکیاں ہی کرتے جا رہے ہیں، وہ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، صحابہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے اندر ذاتی طور پر ایسی کوئی فن کی چیز نہیں ہے کہ وہ خود بخود پھلدار درخت بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دینی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دینی علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ دین کے کام میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کبھی گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے موقع اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ ان کے لیے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا، ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے،
اسلام نے مایوسی نہیں سکھائی ہے۔ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ کوئی گناہ گار انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری آخرت برباد ہو گئی، اب مجھے کیا سدھرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اسلام جو دین اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ مایوس لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کم از کم زندگی میں ایک بار سنبھلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مہلت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے چھوڑ دیں گے یا جمعہ نہا کر چھوڑیں گے، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد چھوڑیں گے۔ اذکروا حاضب اللذات الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذتوں کو ہضم کر جانے والی چیز جو موت ہے اس کو یاد رکھو۔ آپ گناہ اب کر رہے ہیں، موت ابھی آ سکتی ہے۔ کل کے لیے مہلت یا پرسوں چھوڑ دینے کی باتیں یہ شیطانی وساوس ہیں۔ توبہ کرنا ہے تو ابھی کا ابھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند صرف کرتا نہیں ہے، بلکہ اگر دل سے توبہ انسان کیا تو پرانے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں بنا کر تمہیں دے دے گا۔ اللہ اکبر، گناہ کو نیکی بنا کے دے گا۔ اتنے ارحم الراحمین سے ہم مایوس ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مایوسی سے باہر نکالا جائے اور اللہ سے جوڑ دیا جائے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ دل سے توبہ کرتے ہیں انہوں نے دین کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، ایسے ہی زندگی گزار لیتے ہیں، وہ لوگ کوئی بڑا انقلابی کام نہیں کیے ہیں۔ جو لوگ بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کا ماضی ان کو یاد آتا ہے، پھر وہ بیدار ہوتے ہیں کہ میں نے میرے رب کو ناراض کر دیا ہے، اب مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ پھر وہ دین کے کام میں دوسروں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک بہترین سماج سمجھ لیجئے، ان کو سدھارنے کی کوشش کرے تو ہمارے اور آپ سے زیادہ وہ لوگ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا اور آخری طبقہ ومنہم ظالم لنفسہ، وہ سماج جن کے مزاج میں ہی شرارت ہے۔ اسلام نے مایوسی کو داعیوں پر کفر قرار دیا ہے۔ فرعون جیسے طاقت کو بھی سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو تیار کیا اور کہا لعلہ یزکیٰ، ہو سکتا ہے وہ جا کے نصیحت حاصل کرے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ فرعون کفر میں مرے گا، ڈوب کر ختم ہوگا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ڈیوٹی کرنا ہے۔ سامنے والا برباد ہو جائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا ہے، ان کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لعلہ یزکیٰ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے اور سدھر جائے۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس بگڑتے ہوئے سماج کے اصلاح کے لیے فکر مند ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اس کو سدھارنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور جتنا جس کے پاس ایفرٹس ہے اس ایفرٹس کے ساتھ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے محنت کریں گے۔ اور سماج جو جرم کر رہی ہے، یہاں دو بات ہے، ایک جرم اور ایک دوسرا مجرم۔ ایک ہے جرم اور ایک ہے مجرم۔ سماج جرم سے نفرت سکھاتا ہے، اسلام جرم سے نفرت سکھاتا ہے، مجرم سے نہیں۔ مجرم سے نفرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جرم سے نفرت کریں گے، مجرم کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر دین سمجھنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، ان لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں۔ اللہ بڑے گناہ ہوئے ہیں، ہر گناہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں بڑے بڑے نیکیوں کی توفیق مانگتے ہیں۔